شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا طبيبنا كريمنا رحيمنا شفيعنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بے حد بے شمار تعریف اس خالق لم یزل دی جو علی کل شیء قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، خیر الناصرین ہے، خیر الرازقین ہے، علام الغیوب ہے، ازلی و ابدی دا مالک ہے۔ اس مالک کی کائنات کی بے حد بے شمار تعریف کے بعد درود سید المرسلین خاتم النبیین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ دے اوپر ہزارہ مرتبہ لکھاں کروڑاں اربع مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے کے بعد خالق لم یزل احکم الحاکمین رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات میرا تہاڈا چند گھڑیاں مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، ذکر اذکار سننا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے، میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا سامان بنائے، سارے نوں مل جل کے اپنی عبادت دی اللہ توفیق دے، اپنے محبوب دے ذکر دی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم،
پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر بھی تسی سنیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت نے جنہوں رب کائنات نے نبیاں تو بعد کائنات کے اندر تمام لوگوں کے نالوں زیادہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی نبیاں رسولوں تو بعد، نبیاں تو بعد اور تمام امتوں دے وچوں سب تو مقام زیادہ اللہ نے جنہوں عطا فرمایا انہوں حضرت ابو بکر صدیق کیا جاتا ہے، جڑے کہ یار غار بھی نے اور یار مزار بھی نے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بلا فصل پہلے خلیفہ نے، اور جنہ دے بارے دے اندر میرے آقا نے فرمایا جدو میرے آقا دی طبیعت ناساز ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق نو کہو کہ میرے مصلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ جنہوں سمجھے محبت اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کہ میرے آقا امام الانبیاء دے اعلان نبوت تو 20 سال پہلے دی بھی محبت کرن والے نے، میرے آقا دے نال یارانہ ہے، میرے آقا دے نال محبت رکھن والے آ، میرے تے تواڈے آقا دے نال پیار کرن والے آ، یعنی بچپن دے اندر میرے آقا امام الانبیاء دے نال محبت کر دے آ۔ اعلان نبوت تو 20 سال پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آقا دے درمیان دے اندر یارانہ تے محبت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت نے کہ آپ دی جدی والدہ محترمہ، آپ دے بچے تے کئی پیدا ہوئے لیکن فوت ہو جاندے بچپن چی تھوڑی عمر دے اندر۔ تو ایک دن آپ رات دا ویلا اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر تشریف لے کے گئیاں، جا کے خانہ کعبہ دا طواف کیتا، نالے طواف کر دیا نے تے نالے کہہ دیا نے کہ مولا اے رب کائنات، اے رب کریم، میں بہتے پتر نہیں منگدی کیونکہ اگے پتر ہوئے لیکن بچپن جو دنیا تو چلے گئے، تھوڑے عرصے دے اندر فوت ہو جاندے، دنیا تو چلے جاندے، تے دعا کر دیا کہ مولا بہتے پتر تیرے کو نہیں منگدی، پتر اکو عطا کر دے لیکن فضل فرما لمبی زندگی والا عطا کر دے۔ پتر پمیں اکو ہی دے دے لیکن لمبی عمر والا، لمبی زندگی والا عطا کر دے۔ ایک کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ محترمہ نے، آپ دعا کر رہی ہیں خانہ کعبہ دے اندر، تو آواز آئی کہ اے میرے کو منگن والی بیٹا پریشان نہ ہو، ایک ایسا بیٹا دیاں گا، ایک ایسا پتر دیاں گا، نام اودا صدیق رکھنا ہی، جدو تک سچ زندہ رہے گا تیرے پتر دا نام بھی زندہ رہے گا۔ آج بھی دیکھو میرے آقا امام الانبیاء دے سونے غلام میرے آقا دے نال ستے ہوئے نے، میرے آقا امام الانبیاء دے نال مزار بنی ہوئی ہے، فرمایا کہ جدو تک سچ زندہ رہے گا تیرا پتر بھی زندہ رہے گا۔ آج 1400 سال گزر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو تشریف لے گیا۔ آج بھی جدوں اے ماہی جمادی ثانی دا ماہ عظیم تشریف لے کے آتا، آج بھی حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر تے تذکرے کیتے جاندے آ، کیونکہ 22 جمادی ثانی نو آپ دنیا تو تشریف لے کے گیا، اور اس ماہ عظیم دے اندر آپ دنیا تو تشریف لے کے گیا، آپ دی زندگی بھی دسی جاندی آ، آپ دا مقام بھی دسیا جاندا اور آپ دا وصال بھی دسیا جاندا، کیونکہ اس واسطے دسیا جاندا حضرت ابو بکر صدیق نے میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء دے نال وفا کیتی آ، ہن ابو بکر صدیق دے نال کائنات وفا کر رہی ہے، کیونکہ جڑا حضور دے نال وفا کرے، جڑا میرے آقا دے نام تو بک جائے، میرے آقا دے نام تو قربان ہوئے، میرے آقا دے پیچھے تکلیفاں برداشت کرے، پھر جدوں انسان رب تے رب دے رسول دا ہو جاندہ، پھر رب دی ساری خدائی کائنات اس انسان دی ہو جاندی ہے، بشرطے کہ انسان رب دا ہو جائے، رب دے رسول دا ہو جائے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں وفا کی۔ اللہ اکبر، آؤ سنو، ایک شاعر نے بڑی سونی گل کی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا،
جان نہیں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کہ کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک کیفیت ایسی، ایک مقام ایسی، منظر ایسی کہ سنیا ایک جہانی دو جہانی، اگر کروڑا جہان بھی ہوئے لج پالا توڑی اوپر قربان کر دیئے، پھر رب العالمین نے مقام عطا فرمایا، رب العالمین نے عزت عطا فرمایا نے، رب کائنات نے مقام تشانہ عطا فرمایا نے۔ ذرا غور نہ سننا، ابن کثیر نے لکھیا، ابن کثیر نے لکھیا، ذرا غور کرو ابن کثیر نے کی لکھیا ہے، غور کرو دل دے اوپر لکھن والیاں باتاں نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر ایک پرید دے ویڑے دی گل ذرا سننا۔ ابن کثیر نے لکھیا کہ آپ جدوں جنگ احد ہوئی، حضرت ابو سعید خدری انہاں دے باپ جنہاں دا نام مالک بن سنان، کی نام مالک بن سنان، ابو سعید خدری صحابی رسول نے، مالک بن سنان بھی صحابی رسول نے، اے مالک بن سنان جنگ احد دے اندر شہید ہویا، اے شہید ہو گئے نے۔ جدوں اے جنگ تو واپس آیا صحابہ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور واپس تشریف لے کے آئے، صحابہ بھی آ رہے ہیں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ آ رہے، ذرا غور کرنی آ، اپنے دل دے اوپر جملیاں نو لکھ لینا ہے، او جرا حضور نال وفا کرے رب بھی او دے نال وفا کردا ہے، کائنات بھی او دے نال وفا کردی آ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق ذرا سنو نا، اپنے دل دے اوپر جملے لکھن والے آ، ایک قافلہ واپس آ رہا ہے جنگ احد تو سب تو پہلے کون آیا؟ مدینے کے قریب جدوں آپ پہنچے حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن سنان دی کوئی چھوٹی جی بچی آ، اے انتظار دے اندر کھڑی آ کہ میرا ابو کدوں آوے گا، میرا ابو کدوں آوے گا، لیکن بچی نہیں جان دیا کہ میرے باپ دا جنگ دے اندر شہید ہو گیا۔ یہ کون لکھن والے آ؟ ابن کثیر نے لکھیا، عام بندہ لکھن والا نہیں آ۔ غور کرنی ہے، بچی کھڑی ہے جدوں حضرت عمر پاک دی سواری قریب آندی آ، ایک گھوڑے دی لگام تے مہار پکڑ لیندی آ، پکڑ کے نالے چلدی آ، نالے کہندی آ عمر پاک ذرا دسنا نا میرے ابو کتھے نے، میرے ابو کتھے آ؟ اے بچی پوچھ دیا، حضرت عمر پاک دے دل دے اندر آیا، اگر میں کہہ دینا اے بچی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، اے بچی چھوٹی آ روئے گی، دل دکھ جائے گا۔ آپ نے اے نہیں کہا بچی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیا عثمان ہوندا ہی، او دے کول پتہ کر لا تیرا باپ کتھے آ۔ ابن کثیر نے لکھیا ہے اے بچی پھر انتظار کرتی رہتی آ، جب حضرت عثمان غنی دی سواری ہوتی آ، نالے مہار پکڑ لیندی آ، اے چلدیاں چلدیاں نالے پوچھ لیا عثمان غنی نبی سونے دے سونے یار ذرا دسنا میرا باپ کتھے آ؟ حضرت عثمان غنی دے دل دے اندر آیا، اگر اس بچی کو کہنا اے بچی تیرا باپ تے جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے، آئے بچی روئے گی، دل دکھ جائے گا، تڑپ جائے گی۔ اے بچی جب مدینے دے قریب آ جاندی آ، چلدیاں چلدیاں کیونکہ بار انتظار کر رہی ہوندی آ، آپ فرماندے آ اے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے آ، جانا ذرا انہاں کول پوچھنا تیرا باپ کتھے آ، اپنے باپ دا مولا علی کول پوچھنا۔ علی نے محترم غور کرنی آ، اے بچی پھر انتظار کرن لگ جاندی آ، جدوں مولا علی دی سواری ہوندی ہے، حضرت مولا علی دی سواری دی نالے مہار پکڑ دیا، نال چل پیندی آ، نالے پوچھ دیا اے مولا علی ذرا مینوں دسنا نا میرا باپ کتھے آ۔ حضرت مولا علی دے اندر بھی دل دے اندر
ہوئی خیال اگر اس بچی نو کمانگا ہے بیٹی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، اے بچی روئے گی، دل دکھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی پیچھے ابو بکر صدیق پہ آؤندائی اپنے باپ دا اونا کل پوچھ لا۔ اے بچی پھر انتظار دے اندر کھڑی ہو جاندی آ، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری ہوندی آ، بہار پکڑ لیندی آ، بہار پکڑ کے جاندی آ، ابو بکر صدیق ذرا میں نو دسنا میرا باپ کتھے آ، میرا بابا کتھے آ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل دے اندر خیال کیتا کہ عمر پاک بھی گزر گیا، عثمان غنی بھی گزر گیا، مولا علی بھی گزر گیا، انہاں نہیں دسیا کیونکہ اے سارے جنگ دے اندر شامل ہے سن، ایک کو جگہ تے شامل ہے سن، جنگ او دے اندر سارے شامل ہے سن۔ ایک گزر گیا، انہاں نہیں دسیا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ ابن کثیر فرماؤندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹی تیرا باپ پیچھے پہ آوندا ہے، تیرا باپ وہ تے شہید گئے سن جنگے او دے اندر، تے ابو بکر صدیق نے کی کیا تیرا باپ پیچھے پیا آؤندا ہے۔ کنے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رب کریم نے فرمایا ملک الموت روح لے کے جا رہے ہیں، کیوں شہید ہو گئے نا، روح لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا ملک الموت واپس لے کے جا، میں اپنے الفاظاں دا